یہ سٹوری میرے دوست کی ہے، اور یہ دوست کا تعلق تھا مرغزار کالونی سے، اور یہ جاتا ہے سبق سنانے کے لیے اپنے قاری صاحب کو، اور جب اس کی باری آتی ہے تو قاری صاحب جو تھے وہ نیم مدہوشی کے عالم میں تھے، اور ان کے دماغ جو تھا اس وقت بالکل معوف ہو چکا تھا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس وقت وہ کیا پرفارم کر رہے ہیں۔ سامنے ان کے قرآن پڑھا ہوا تھا، بچہ سبق سنانے کے لیے آیا، اور جب وہ سبق سنانے کے لیے آیا تو اس نے، قاری صاحب نے جو تھا اس کو جو ہے نا، یعنی کہ وہ مدہوش تھے اس ٹائم، اور انہوں نے اس کے ساتھ جو حرکت کی ڈیورنگ یعنی کہ اس کا سبق سنتے ہوئے، ہاتھ اس کا پکڑ کے انہوں نے اپنے عضو تناسل پہ رکھ لیا، اور ساتھ ساتھ وہ سبق سن رہے ہیں اور بچہ سبق سنا رہا ہے، اور قاری صاحب بول رہے ہیں اس کو دبا، اس کو دبا، یعنی وہ مدہوش اتنا ہے مولوی، اور وہ اس قسم کے طریقے سے وہ اس کا سبق سن رہا ہے، اور بچے پڑھ رہے ہیں اور خوف کے مارے، اور سامنے ڈنڈا پڑا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، اور اس نے آج تک یہ بات کسی سے ڈسکس نہیں کی۔ ہم دوستوں سے ضرور ڈسکس کی، لیکن اس نے کبھی سوسائٹی میں ڈسکس نہیں کی، ماں باپ سے نہیں کی، اور اب کیونکہ اس کے اپنے بھی بچے ہیں، اور یہ معاملات عام طور پہ دینی مدارس میں، مسجدوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت کم لوگ اس چیز کو رپورٹ کرتے ہیں، بہت کم ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ ایک لیٹسٹ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں وہ بچی کے ساتھ اس کو ٹچ کر رہا ہے مولوی جو ہے، اور وہ چیز وائرل ہو گئی، اس کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی، ملینز میں گئیں، تو اس لیے میں نے آپ کو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا کہ آپ اس بارے میں ہمیں جواب دیں۔ آپ تو گورنمنٹ میں اس وقت، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آپ با اختیار ہیں، اور آپ کا تعلق بھی دینی مدارس سے ہے، اور آپ کے اپنے بھی مدارس چل رہے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آج آپ کو دعوت دی تھی۔ مولانا، میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ مدارس کو دین کی نرسری کہا جاتا ہے، اور ان مدارس کے اندر جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں تو آپ کے خیال میں کیا اس کے اوپر ان مولانا یا ان قاری حضرات کو ان کی کچھ سرزنش اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دوسرا اسی جگہ پہ بیٹھ کے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس سے پورا مذہب بدنام ہو رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح RNN جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے ہی اہم موضوع کے حوالے سے جو ہے آج بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ جیسا آپ نے پہلے واقعہ سنایا ہے، بڑا حیران کن واقعہ ہے، اور بڑی مطلب تکلیف دہ بات ہے کہ پوزیشن بھی بندے کے سامنے، اللہ کا قرآن بھی کھلا پڑا ہو، جگہ بھی مقدس ہو، اور مطلب ہے بندے کا ویژن بھی یہی ہو کہ ہم نے قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، اور اس کے دوران ایک بندہ، ہم دیکھیں عام حالات میں تو لوگ صرف قرآن پاک اٹھانے سے ہی اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک اگر اٹھائیں گے حلف کے طور پر تو پتہ نہیں اس کے اوپر، ہمارے اوپر کتنا بڑا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے کہ قرآن سامنے پڑا ہو اور کوئی بندہ ایسی غلطی کر رہا ہو۔ تو دیکھیں، یہ جو جرم ہے، جرم کا تعلق نہ تو کسی شعبے کے ساتھ ہے، نہ کسی قوم کے ساتھ ہے، نہ کسی سیکٹ کے ساتھ ہے۔ اس کو جرم ہی ہے، جرم کا تعلق برائی کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا تو کیا قابیل مدرسے کا پڑھا ہوا تھا یا حابیل کالج کا پڑھا ہوا تھا؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہاں جی، یا اس وقت تک تو مطلب ہے کوئی مسلک کی بنیاد بھی نہیں تھی، کوئی فرقہ کی بنیاد بھی نہیں تھی، انسانیت اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ اس وقت ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو حسد کی بنیاد پہ قتل کر دیا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو جرم جو ہوتا ہے نا، جرم کا تعلق برائی سے ہوتا ہے۔ جرم ہے، قاری کرے، عالم کرے، حافظ کرے، یا کوئی پروفیسر کرے، ٹیچر کرے، جرم ہے، وہ مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو، درسگاہ میں ہو، یا کسی سکول میں ہو، کالج میں ہو، یا یونیورسٹی میں ہو۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے اس کے اوپر کہ اگر ایک عالم جرم کرے جس کی اس کو سزا بھی پتہ ہے پہلے سے، اور وہ ایک مذہب کا پرچار کرنے والا عالم دین ہے، اور جو بچوں کو پڑھا بھی مذہب کی تعلیم رہا ہے، اور اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں اگر کوئی ایسی بد فعلی کرتا ہوں تو اس معاشرے کے اندر ایک تو مذہب کا نام خراب ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ خود ایک عالم دین ہیں اور آپ مذہب پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ اگر اسکول کالجز میں یہ واقعات، یونیورسٹیز میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی کہ ہر جگہ پہ یہ چیز ہوتی ہے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جو بندہ مذہب کی تعلیم دے رہا ہے اور اس کو تو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس کی سزا اسلام میں کیا ہے،
اور اس کی سزا جو ہے یہ ہر لحاظ سے کس طرح سے ہے, اور اس کی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی اس چیز کے اوپر کنٹرول رکھنا کہ آپ ایک چیز مذہب پڑھا رہے ہو بچوں کو, اسلام پڑھا رہے ہو, اور آپ خود یہ حرکتیں کر رہے ہو؟ میں یہی بات کر رہا تھا کہ جرم ہے, وہ کسی عام بندے سے سرزد ہو یا کسی عالم دین سے ہو. ہمیں من حیث ایک سوسائٹی کے, ایک معاشرہ کے, ہمیں معافی نہیں دینی چاہیے. وہ قاری ہے, وہ عالم ہے, وہ حافظ ہے, وہ کوئی چیز بھی ہے. تو لوگ پھر اس پہ چپ کیوں کر جاتے ہیں مولانا صاحب؟ اس کو رپورٹ سب سے بڑا ظلم تو آپ کے دوست نے کیا ہے, جس نے آپ کو تو یہ کہانی سنائی, اور کہانی بھی سنائی ہے تقریباً 20-22 سال کے بعد. اگر وہ اسی وقت اپنے ساتھ یہ ہونے والا جو ظلم ہے, جو ہراسمنٹ ہے, اس کو اس وقت رپورٹ کرتا, اپنے پیرنٹس کو بتاتا, تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے اس وقت اس جرم کے سامنے جو ہے ایک سدباب کے طور پر آتی. اور وہ جو قاری صاحب ہیں, جسے میں قہاری کہنا چاہوں گا, تو وہ میرے خیال میں نیکسٹ کسی کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی نہ کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو, ایسے کوئی بھی ہو, وہ ناسور ہے, وہ چاہے عالم ہے, میں نے بار بار کہہ رہا ہوں, عالم ہے, حافظ ہے, قاری ہے, یا ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, لیکچرار ہے, وہ جو ہے مجرم ہے, اور مجرم کے ساتھ جو ہے رعایت کسی صورت میں نہیں ہوتی. تو یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بار دوران خطبہ فرمایا تھا, یا ساریۃ الجبل من استرى الذئب فقد ظلم. اے ساریہ, پہاڑ کی طرف توجہ کر, جس نے بھیڑیے سے رعایت کی اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ بھیڑیے ہیں, یہ درندے ہیں, یہ انسانیت کے دشمن ہیں, یہ مجرم ہیں, انسانیت کے بھی, ہماری سوسائٹی کے بھی, یہ مذہب کے بھی مجرم ہیں, یہ قرآن اور سنت کے مجرم ہیں. وہ چاہے مسند پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی مدرسے میں ہے, چاہے جو بھی یہ کر رہا ہے, وہ مجرم ہے. اور مجرم کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جس کا قرآن اور سنت نے بھی تعین کیا ہے, اور جس کا ہمارا آئین جو ہے پاکستان کا یہ بھی تعین کرتا ہے, وہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. مولانا, جب یہ لاسٹ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, آپ نے اس بچی کو دیکھی ہوگی, جس میں قاری صاحب جو تھے اس کو ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس لڑکی کے اوپر اس نے ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ساتھ ساتھ ہراسمنٹ کر رہا ہے اس بچی کے ساتھ. اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ ایک چھپی ہوئی ویڈیو تھی, جو مولوی صاحب کا منہ بھی اس کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن کسی بچے نے یا کسی نے, اللہ جانے, وہ ویڈیو بنا دی, اور وہ اتنی زیادہ وائرل ہوگی پورے معاشرے کے اندر. اس پہ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ بچوں کو مدرسوں سے نکال لو, مسجدوں میں مت بھیجو, پڑھنے کے لیے مت بھیجو. گھروں میں آئے ہوئے, ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کے اندر ٹیوشن پڑھانے کے لیے قاری صاحب گھر میں آتے تھے, اس نے, قاری صاحب نے اس بچی کا ریپ کر دیا گھر کے اندر آئے ہوئے مولوی صاحب نے. ٹھیک ہے, اس کو پھر انہوں نے تھپڑ مکے مارے, اور اس کا جو ذلیل کیا انہوں نے, وہ میڈیا کے اوپر بھی آئی, میں نے بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر بچوں کو تعلیم ہم دین کی کیسے دلوائیں؟ نہ تو وہ گھر میں آئے بچے محفوظ ہیں, مدرسوں میں بھیجتے ہیں, تو آپ کے سامنے ویڈیوز آئے, میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ پھر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کس سے دلوائیں, کیسے دلوائیں؟ میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جس استاد کی, قاری صاحب کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, جو بچی کو پڑھا رہا ہے اور دوران تعلیم وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, تو یہ اس کا پہلا واقعہ نہیں ہوگا, وہ ایسے کئی واقعات پہلے کر رہا ہوگا. کسی نے تو اس کی ریکارڈنگ کی, تو اس کے بعد یہ ضرورت, یہ بچی نے میں بھی گھر بتایا ہوگا, تو یہ اس کی ویڈیو جو ہے اس کے ریکارڈ کی گئی ہے. تو اس میں جس بچے نے بھی گھر رپورٹ کیا ہے وہ شاباش کا مستحق ہے. اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, انہیں جو ہے استاد اور شاگرد کی جو لمٹس ہیں وہ بتانی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے, یہ ساری تعلیمات ہونی چاہیے.